الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین لمن تبع دینہم باحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها حقہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام و سامعین اکرام، آج درس قرآن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی حالت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنایا جائے گا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے کتنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر دی۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی حالت کا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ہے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ یہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں سے تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تیلی ختم ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد علماء دین اور ہمارے اکابرین کا بھی تقریباً یہی سلسلہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا اسلاف کا عقیدہ ہے اور یہی سنت مبارک طریقہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اس پر اتنے ہی حالات آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں بھوک کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، اور یہی طریقہ بعد میں آنے والے نیک لوگوں کا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ یہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانے کا واقعہ۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ بھی مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک میں مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعض
کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں ان حضرات کا راستہ تھا، یعنی اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت و غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں جگہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ ڈر، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم مجھے دیا۔ مجھ پر گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں۔ سب کو کیا بلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھے ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ میں ایک شخص کے پیالے کا حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں ہی اور تو باقی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی لے۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی لے۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ اس واقعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دین کے لیے محنت اور قربانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صحابہ اکرام کے لیے، اور صحابہ اکرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ایک ایک حالت کو جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اپنی زندگی بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اسی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا غلام بنائے، اور دین مبین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔